السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے۔ یہ 16واں پارہ ہے اور اسی کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے۔ تو ہم اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں کہ جناب خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک سفر پہ روانہ ہیں۔ راستے میں پہلے 2 واقعات ہو چکے ہیں اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس بات کا وعدہ کر چکے ہیں کہ میں صبر کروں گا، مگر صبر تو ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس قسم کا کام ہے کہ جو صبر نہیں چاہتا، بلکہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس سے ان کو آگاہ کرنا مقصود ہے۔ تو جب انہوں نے لڑکے کو قتل کیا تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فوراً یہ کہا کہ ایک معصوم بے گناہ جان کو آپ نے خامخواہ قتل کر ڈالا۔ تو اس کے جواب میں اب ذرا یہ ڈانٹ کے کہتے ہیں، جناب خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم ذرا ڈانٹ کے کہتے ہیں۔ آپ اسی طرح کے جو خضر علیہ السلام کے کلمات ہیں پچھلے واقعے کے جواب میں دیکھی کیسے ہیں۔ وہاں یہ فرمایا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع، لیکن اب یہ کہہ دیا الم اقل لک، پہلے مانا ہے میں نے نہیں کہا تھا، اب یہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا، تو ذرا تجھے میں ذرا اور زور ہے۔ تو قال جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات آپ سے پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، پھر آپ جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے ساتھ رکھیں، چاہیں تو مجھے یہ کہہ دیں، بس اتنا علم کافی ہے، مزید میں نہیں دے سکتا۔ فانطلقا، چنانچہ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، خضر نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، بس یہ منہ سے لفظ نکلنا تھا۔ خضر بول پڑے قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ اب یہ بات اس طرف چلی گئی کہ آپ نے صبر نہیں کیا۔ نبی اس بات کو سمجھتا ہے، رسول اس بات کو سمجھتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں اور سوال کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک علم کی بات تھی، لیکن انہوں نے اس علم کے نتائج پہ کیا نکلیں گے اس کا سوال نہیں کیا، کیونکہ اصل چیز تو وہ تھی، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وقتی طور پر اس کی بات کی ہے انہوں نے۔ تو اما السفینہ، تو وہ بولے کشتی کا معاملہ جو تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی فَأَرَدْتُ أَنْ نَعِيبَهَا، تو ادب کرتے ہوئے عیب والے کلمے کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا چاہیے، یا انہوں نے خود اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت لا کھڑی کرے۔ تو یہ حسن تدبیر تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس نیک بندے کے ذریعے بتانا چاہی، جناب خضر کے ذریعے سے، کہ اللہ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھی تدبیر کرتا ہے۔ بظاہر تکلیف لگتی ہے لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ بچے کا مر جانا، مار دینا بظاہر تکلیف دہ ہے،
مگر اس کے والدین چونکہ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے باطن میں بہترین رحمت رکھی ہوئی تھی. تو یہ تقدیر بھی ہے. تو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد فرح ابواہ حین ولدا، جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین خوش ہوئے تھے، اور جب وحزن علیہ حین قتل، اور جب وہ قتل کیا گیا تو غمگین ہو گئے تھے. لیکن وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ فِيهِ هَلَاكَهُمَا، اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے. تو بہرحال یہ چیز اصل ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر وہی ہوتی ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، وہ اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ خود پسند کرتا ہے. تو اللہ کے فیصلوں میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، بس یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ کو ہم تقدیر کے معاملے میں کوئی الزام نہیں دے سکتے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، لہذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو. یہ ہم نے چاہا. یہ خضر کیا چاہیں گے، وہ تو ایک فرشتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم جو ان کو تھا تو اس کے مطابق انہوں نے اس فیصلے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بچے کی بجائے آپ کو اس سے بہتر لڑکا عطا کریں جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو خاص طور پر صلہ رحمی کے بارے میں بہت خیال رکھنے والا ہو. جیسے جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی نازل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ انہوں نے وحی کی اس اللہ کے بندے پر جو وحی کرنی تھی. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی کی. جبریل کو جیسے اصول تھا جبریل وحی لے جاتے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف کرتے تھے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں. یہ جو کچھ میں نے کیا ہے رحمتم من ربک وما فعلت عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ سب آپ کے رب کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے. تو بہرحال نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے. باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہیں، اللہ نے کس طرح 2 اپنے نیک بندوں کو لا کے ان کی دیوار کو درست کرائی اور وہ خزانہ محفوظ ہو گیا. پھر اسی طرح اس کی اولاد کو اس کی عبادت کی برکت دنیا اور آخرت میں مل جاتی ہے. یعنی والد کی جو عبادت کی برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ اولاد کو دنیا اور آخرت میں دے دیتا ہے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں شفاعت کرتا ہے. پھر اس کی اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند ہو جاتے ہیں تاکہ یہ فوت ہونے والا والد اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو حاصل ہو. والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. سلجھا ہوا بچہ ہو، باادب ہو، نیک ہو تو بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن والدین خود نیک ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو آپ دیکھیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ نیک ہوگا اور صالح ہوگا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کی صداقت وہی نظر آنے لگتی ہے. باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا ہی میں اس کی اولاد کو ہونے لگتا ہے. کچھ علماء ہیں جو اپنی پریشانیوں کو جب یاد کرتے ہیں نا تو سوچتے ہیں. مثلا ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی نظر آتی ہے یا ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے. اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود بھی نیک بننا پڑتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں
نوافل ادا کر رہے ہوتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کے کہا کرتے من اجلک یا بنی، میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے رات کو جاگنا بھی ہے اور رب کے حضور سجدہ بھی کرنا ہے. اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو وہ یاد کرتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد بڑا نیک تھا. تو بہرحال یہ حقیقت ہے. ابن المسیب ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے بے شک میں تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کرتا ہوں اور اس امید پر کرتا ہوں کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے، یعنی مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہ آئے. یہ طریقہ ہوتا ہے دنیا میں والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ رویے کا. پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. نام کچھ مفسرین نے اس کا نام سکندر رومی رکھا ہے، کچھ نے کیا بتایا، کچھ نے کیا، لیکن بہرحال ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، نیک تھا اور رحم دل تھا، رعایا کا خیال کرتا تھا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا اور اس کے لیے ان کا استحصال نہیں کرتا تھا، ان کی خدمت کر کے وہ خوش ہوتا تھا. جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑا بھلا معاملہ کرتا تھا اور جو شرارتی ہوتے تھے ان کے ساتھ ذرا سخت معاملہ کرتا تھا. یہی اصول ہوتا ہے بادشاہت کا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے 40 سال حکومت کی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اقتدار ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا رعایا کے ہاتھ میں. جب وہ ڈھیلی ہوتی ہے تو میں کھینچتا ہوں، جب میں سخت ہوتا ہوں تو ذرا وہ کھینچ لیتے ہیں، تو اس طرح معاملہ ٹھیک چلتا ہے اور میں نے اسی طرح ہی حکومت کی ہے. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سنائے دیتا ہوں، سارا نہیں، کچھ، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا بادشاہ تھا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی اسے دے رکھا تھا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ ایک راہ یعنی ایک مہم پر چل کھڑا ہوا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا. اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمہ میں ڈوب رہا ہے. وہاں اس نے ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے. بس یہ دیکھ لو. اب انہوں نے اصول جو بتایا وہ یہ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا. البتہ جو ان میں ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے، کوئی مشکل نہیں ڈالیں گے اس پر. یہ ہے وہ رعایت، پہلا اصول اس کا. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ یعنی دوسری مہم پر چل پڑا. بادشاہوں کی مہمیں ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایوان اقتدار میں بس جا کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آرام سے اپنا وقت گزاریں. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی، بس یہ سامنے سورج ہے، یہ بندے ہیں. کذالک، واقعہ ایسا ہی تھا. اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ یعنی تیسری مہم پر چل نکلا. حتی اذا بلغ بین السدین، تاں کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا. وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی، ان کی زبان کچھ اور تھی. قالو، بہرحال وہ کہنے لگے ترجمان کے ذریعے سے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر کے دے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ قالا، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فی ربی خیر، میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے. یعنی تم کیا چندہ اکٹھا کرو گے، پہلے بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. بادشاہ آخر کس لیے ہوتا ہے؟ اس کے پاس جو بیت المال میں خزانہ ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟
تو میرے پاس بڑی مالی قوت ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے. اجعل بینکم و بینہم ردما فاعینونی بقوت، تم بس بدنی قوت یعنی محنت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. یہ ہے جو انہوں نے کہا. تو یہ جو بادشاہ کی جو بادشاہت ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرے اور اس کو اس طرح قائم کرے کہ عوام اس کے ملک کے اندر آرام سے رہ سکے اور ملک کی بھی حفاظت ہو اور لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرے. پھر سرحدوں کی اصلاح کرنے میں جتنا بھی مال انسان خرچ کر سکتا ہے بادشاہ وہ خرچ کرے، کیونکہ مال غنیمت کے طور پر اس کے پاس آتے رہتے ہیں، وہ مال وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہوتے. مزید جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بیت المال میں جمع کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ حقوق بادشاہ کے قبضے اور نگاہ میں بھی ہونے چاہیے. پتہ اس کو کہ بھی کتنا سرمایہ پڑا ہے، یہاں تک کہ اگر حقوق اس سارے خزانے کو کھا جائیں اور اخراجات اس خزانے کو ختم کر دیں تو بادشاہ کو اپنے مالوں سے کمی کو پورا کرنا تو ضروری ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ لوگوں پر ٹیکس لگائے، ظلم کرے اور ان کی گزران جو ہے وہ مشکل بنا دے. اس لیے بادشاہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اچھا انتظام کرے. 3 شرائط ہیں بادشاہ کے لیے. پہلی ہے کہ اس خزانے میں سے اپنے لیے کچھ ہے خاص نہ کرے کہ یہ میرا ہے، وہ پبلک کا ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے ابتدا کرے اور ان کی مدد کرے. اور تیسری بات ہے کہ لوگوں کے مرتبوں کے مطابق انہیں عطیات دے اور مساوات سے کام لے. جو بادشاہ پبلک کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی سخت وعید ہے. آپ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی اور ذمہ دار بنا دے اور پھر وہ ان کی ضروریات، حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرما لے گا. وہ کہتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، میں ان کو کیسے ملوں، پرے کرو ان کو. تو اللہ جب حجاب فرمائے گا تو وہ خود ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں ملنا. پھر آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، تاکہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر انہیں آپس میں پیوست کر دوں، ملا دوں. اب یہ بات تو بڑی آسان ہے جو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، لیکن ایک ایک شے قابل غور ہے کہ وہ چادریں کتنی موٹی ہوں گی، کتنی بڑی ہوں گی، کیسے ان کو اٹھا کے 2 پہاڑ جو بلند پہاڑ ہیں ان کے درمیان ایک درہ ہے، ان درے کو پر کرنا ہے، خلا کو بند کرنا ہے. وہ کس طرح کتنی موٹی چادریں ہوں گی اور کتنی اونچی ہوں گی، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پھر زمین میں اس کو گاڑ کے پہاڑ کے اندر اتنا گاڑا ہوگا کہ جتنی اونچی یہ چادر جائے گی اتنا ہی اس کو مضبوطی چاہیے. پھر وہ جب چادریں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دی گئیں پھر کہا کہ اس پہ اب آگ جلاؤ. چاروں طرف سے وہ آگ کیسے جلائی گئی ہوگی کہ اوپر تک جو ہے ایک ایک چادر آگ کی طرح سرخ ہو جائے. پھر جب وہ سرخ ہوئی ہیں تو پھر کھلا میدان ہے، پہاڑی زمین ہے، سخت گرمی بھی ہو سکتی ہے، سردی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوا ہوگی، درہ ہے نا. تو اس ہوا کے صورت میں یہ جو سرخ ہوتی ہے چادر تو یہ تو لمحے میں ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے. تو عین اس موقع پر یہ کہنا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال کے نا اس کی درزیں پر کر دوں. ظاہر انہوں نے شروع بھی اوپر سے ہی ہونا تھا. پگھلا ہوا تانبا کہاں بنایا گیا، کیسے اوپر لایا گیا اور چند لمحے میں اس کے اوپر ڈال کے وہ درزیں پر کر دی گئیں. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس دور کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا. آج یہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ چادر یوں اوپر ہو اور نیچے زمین پہ اس کو پگھلے ہوئے تانبے کو پگھلایا جائے اور پھر اس کے بعد اوپر سے اس کو بہا دیا جائے. بہرحال یہ کام تھا اور یہ سارا کام اکیلا بادشاہ نہیں کر سکا.
عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، عوام کا تعاون حاصل نہ ہو تو بڑے سے بڑے کام بھی نہیں ہوں گے۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج و ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، اپنے اس کام کو دیکھ کے جناب ذوالقرنین کہنے لگے یہ بھئی میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے، مگر میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں۔ یا تو قیامت کے دن کی بات ہے، یا پھر اس دن سے مراد وہ دن نہ جب وہ سوراخ کر کے باہر جب نکلیں گے تو بس وہ انسانوں کے ساتھ، وہ بھی انسان ہوں گے یہ بھی انسان، آپس میں گتھم گتھا ہوں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ماریں گے، لڑائیاں ہوں گی، تباہی پھیلے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ یہ جو نفخ فی الصور جو لفظ ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ بس یاجوج ماجوج کے آنے کے تھوڑے عرصے بعد بس قیامت آئی کہ آئی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ اب وہ دیکھیں گے، کہیں گے ہائے واقعی تو حقیقت ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ مذاق ہے، ایسی باتیں ہیں، جہنم بھی تیار ہے۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں، یعنی وہی ان کے پروٹیکٹر بن جائیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دیں، پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو بنیاد ہی اگر خراب ہو، ایمان ہی نہ ہو، تو عمل تو ضائع، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو بظاہر۔ اسی طرح نیت کی خرابی ہو تو وہ بھی عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے۔ یہ سب نعمتیں ہیں دنیا کی ملتی ہیں انسانوں کو، نیک لوگ ہوں گے اللہ مزید دیتا رہے گا، سکون بھی دے گا اور آخرت میں بھی سب کچھ۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، یعنی کلمات رب جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ انسانوں کو عنایت کیا ہے، انسانوں کا وجود کیسے بنایا ہے، ایک ایک شے کے بارے میں اگر سٹڈی کی جائے، جتنی بھی تحقیق انسان کر لے تو ہر تحقیق جو ہے نا وہ کلمات رب ہے۔ میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، ہاں اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر بن جائے۔ قل، اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، یعنی تم مجھے کہتے ہو کہ نہیں رسول ہو، رسول تو انسان نہیں ہوتا، تم تو ہم جیسے کھاتے ہو پیتے ہو بازاروں میں چلتے ہو تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ رسول وہ ہونا چاہیے جو بزرگ سا ہو، کہیں بیٹھا ہو گوشے میں اور اس کو دیکھ کے بس ایک نورانی اثرات ہم پر ہوں اور وہ ہمیں کچھ تعلیم تو نہ دے، بس وہ پھونکتا رہے، کوئی اس طرح کی بات نہ کرے۔ تو سنو، یہ فرق ضرور ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اللہ میری طرف وحی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے
کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارا معبود جو ہے نا وہ صرف ایک ہی معبود ہے، لہذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ بس یہ بات ہے، نیک عمل کرے جو میں بتاؤں اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ سورۃ مریم، سیدہ مریم اور ان کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بنیادی طور پر اس سورت کا پیغام ہے، اور کچھ اور انبیاء کرام کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جو کچھ پیش آنا ہے، کس طرح انسان اٹھیں گے، کس طرح رب کے حضور پیش آئیں گے، وہ سارے ایک عجیب و غریب قسم مناظر ہیں جن کو واقعی پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا کوئی معنی نہیں بتایا۔ عربی زبان کے یہ حروف ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اب انہی حروف مقطعات پر مبنی کوئی بھی تحریر ہو اور بندہ اس کے بارے میں یہ گیس کر کے بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، یا اس کے نمبر اتنے بنتے ہیں اور اس کے نمبر اتنے بنتے ہیں، یہ چیزیں دوسروں کی ہو سکتی ہیں مگر اسلام کی نہیں ہیں۔ تو ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ وہ کیا کی تھی بھئی؟ کیا رحمت تھی؟ وہ یہ تھی کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا، یعنی جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں اور وہ پوچھنا ہو تو وہ بتاتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو زکریا نے سوچا اگر اللہ میری اس بچی کو اس عمر میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھے اس عمر میں اولاد نہیں دے سکتا؟ تو یہ بس اندر ہی اندر سے چپ کے سے اللہ کو پکارا ہے۔ چپ کے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم تن مصروف ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اندر سے، دل کے اندر سے انہوں نے ایک دعا کی جس کو اللہ نے سنا ہے۔ کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی، اور کہا میرے پروردگار میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے، تاہم اب بھی اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ ماضی یہی بتاتا ہے، ایک میری یہ دعا بھی ہے کہ مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ تو یہ دعا کا ادب بھی ہے، دعا مانگتے وقت انسان اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے اور پورے یقین سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں۔ مراد یہ میری قوم جو ہے بنو اسرائیل کی، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ میں تو فوت ہو جاؤں گا، پھر بعد میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی جائیداد کوئی چھوڑ کے جا رہے تھے اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے خوف ہے اپنی جائیداد کا کہ اس کو کون سنبھالے گا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ وارث کیا کرے گا؟ دیکھیے خواہش، یہ اچھی خواہش ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ یہ ہوتی ہے اصل وراثت نبیوں کی۔ نبیوں کو دنیا کی جائیدادوں کا، پیسوں کا، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر چھوڑ بھی جائیں نا تو اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے، ما ترکناہ صدقہ، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے، اولاد کی نہیں ہوتی۔ یا زکریا، دعا مانگی، جواب آ گیا، قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے بیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 3 خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے فوراً سنا دی۔ ایک یہ کہ ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عزت ہے ان کو جو دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا، اور یہ ایک طاقت ہوتی ہے۔
تیسرا یہ کہ اللہ نے صرف ان کا ہی نام رکھا تھا، باپ نے نہیں رکھا، زکریا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی نام رکھ لیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے خوشخبری سن کے عرض کی، میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں۔ اب دیکھیے، جب خوشخبری ملی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، لیکن جب کچھ نہیں تھا تو دعائیں کر رہے ہیں، اس وقت نہیں سوچا انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، کمال قدرت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا، تیرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ میں تجھے جب پیدا کر سکتا تھا یا کیا ہے تو اس کو پیدا کرنا کون سی بات ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا نے عرض کی پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، یہ ہے اشاروں سے بات کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ جب وہ وقت آ گیا زکریا اپنے حجرہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، فاوحی الیہم، تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو، تسبیح۔ اب دیکھ لیجئے، کچھ آیات میں یہ بھی ذکر ہے، پچھلی آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ جناب زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم رات کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کرتے ہیں تو زبان بولتی ہے، لیکن جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بول نہیں سکتے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن میں ہی حکم دے دیا کہ یحییٰ کتاب تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے بچپن سے ہی بچے کو اگر کتاب کے مطابق بتا دیا جائے اور عمل کرنا سکھا دیا جائے تو اس کی تربیت میں یہی ہوتا ہے کہ وہ والدین کا بھی بڑا مہربان فرما بردار بچہ ہوتا ہے، نیک بھی ہوتا ہے، گناہ بھی نہیں کرتا اور رب کی عبادت بھی خوب کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ قوت فیصلہ بھی دے دیتا ہے کہ دیکھو یہ گناہ کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، اچھا کام کرنا ہے، گناہ کا کام نہیں کرنا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی۔ ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، ان کی اطاعت اور محبت میں جلدی کرنے والے تھے، ان کے نافرمان نہیں تھے۔ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یحییٰ اپنے والدین اور اپنے رب کی اطاعت میں تکبر کرنے والے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ اور اپنے والدین کے لیے عاجزی کرنے والے اور جھک کر اور ادب کرنے والے تھے۔ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا وہ نیک بچہ ہونے کے ناطے سے، نیک اولاد ہونے کے ناطے سے وہ اس کی تعمیل بجا لاتے، اور جس چیز سے روکا جاتا اس سے رک جاتے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اس دن پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جب وہ مریں گے، اور اس دن بھی جب دوبارہ زندہ انہیں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ 3 خوف کے موقع بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کو بڑی خوف ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے، ماں کو خاص طور پر، اور جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا ہے، اور پھر جب کل قیامت کو اٹھایا جائے گا تو ہر کوئی پریشان ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 موقعوں پر، میں 3 خوف کے موقعوں پر میں ان کو صحیح سلامت رکھوں گا۔ مراد یہ کہ ان پر نہ خوف طاری ہوگا نہ گھبراہٹ ہوگی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے پیغمبر اس کتاب میں مریم کا حال بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشیں ہو گئی تھی، یعنی جہاں وہ رہتی تھی وہاں سے اٹھ کے باہر گئیں، اور مشرقی جانب اسپیشلی وہ ایک جگہ تھی جہاں مرد نہیں جا سکتے تھے، وہاں گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور وہ پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی۔ عین اس موقع پر ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی اپنے فرشتے کو بھیجا، جبریل امین کو، جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی وہ بھی نوجوان تھا، خوبصورت تھا۔ اب 2 الگ ہیں، یعنی نوجوان لڑکی ہے، ادھر ایک مرد ہے، نوجوان ہے، خوبصورت بھی ہے۔ قالت،
وہ بولی اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، وہ برے ارادے سے آئے ہو تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، تم شیطان ہو پھر، اور اگر اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں کہاں کام۔ تو مریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو اللہ کا خوف دلایا، اور کسی انسان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کو دور ہٹانے کے لیے شرعن طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اسے آسان انداز میں دور ہٹایا جائے، پھر اس کے بعد جو آسان ہو۔ تو دین کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پرورش میں رہی تھی، تو انہوں نے علیحدگی میں، جبکہ کوئی اور نہیں تھا سوائے اللہ کے، جو لفظ کہے یہ قابل غور ہیں۔ آج کل کی اس لائف میں جب دو نوجوان لڑکا اور لڑکی علیحدہ ہوتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ یہ میسجنگ کرتے ہیں، تو کیا اس وقت یہ خوف دلوں میں ہوتا ہے؟ کتنی مبارک نوجوان بچی ہے جو ابھی ان میرڈ ہے، بہت بڑا سبق ہے ان کا، یہ لفظ کہنا بہت بڑا سبق ہے آج کل کے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے۔ اللہ کا خوف یاد دلانا چاہیے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو جانتا ہے۔ اصل تقوی تو انسان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے اور اسے صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہو، دنیا نہیں دیکھ رہی، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ نمونہ ہے۔ قال انما انا رسول ربک، وہ بولے میں انسان نہیں ہوں، اپنے بارے میں بتا دیا تاکہ خوف دور ہو جائے۔ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں۔ قالت، وہ بولی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، نہ میں نے شادی کی ہے اور نہ میں خدا نخواستہ بدکار عورت ہوں کہ ملاپ سے تو پریگننٹ ہوتی ہے عورت اور وہ بچہ جنتی ہے، میری تو دونوں صورتوں میں ایک صورت ہی نہیں ہے۔ قال کذالک، وہ بولے ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، کوئی نکاح نہیں ہوا تھا سیدہ مریم کا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کے رہے گا، یعنی وہ بچہ ہماری طرف سے ایک سراسر رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کے رہے گا، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ بس انہوں نے پھونک ماری اور چلے گئے۔ فحملتہ، چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس حمل نے بڑی تیزی سے بڑھنا شروع کیا، یعنی ان کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ واپس آئیں، کیونکہ واپس آتی لوگ پہچان جاتے، کم از کم حضرت زکریا علیہ السلام یا وہاں کے رہنے والے جو نیک لوگ تھے، عبادت گزار، ان میں یہ بات عام ہو جاتی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر زچگی کی درد انہیں ایک کھجور کے تنے تک لے آئی، کیا کس کا سہارا لوں، کس کو پکڑوں؟ تو کھجور کے ایک تنے تک آئیں تو کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ یہ زچگی کی جو درد ہے یہ عورت کو اس طرح کے لفظ کہلواتی ہے، کاش یہ درد نہ ہوتا، اس سے پہلے میں فوت ہو چکی ہوتی۔ یہی تو درد ہے جس کی فیز سے وہ گزرتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کی اس موقع پر جو پیدائش ہے اور اس کے بعد بچے کا جوان ہو کے اپنی اس ماں کی خدمت کرنا، چاہے وہ کسی طرح بھی کرے، ساری عمر کرے، جت جائے اپنی ماں کی خدمت میں، وہ جو اس لمحے کا جو درد ہے، اس کی تکلیف ہے، یہ بچہ ساری عمر خدمت کر کے بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ فناداہا، اس لیے ماں کا درجہ بڑا ہے، باپ سے زیادہ ہے۔ اس وقت ناداہا من تحتہا، درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکارا اور کہا کہ غم زدہ نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے۔ گلا خشک ہو چکا ہوتا ہے، دوبارہ چشمہ بہایا، اس کا پانی پی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے تنا کو جس کو ابھی تم نے پکڑا تھا، اس کو زور سے ہلاؤ، وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ اب یہ بھی دیکھیے اس عالم میں جبکہ بہت کمزوری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، تو رزق حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ رزق چل کے اس کے پاس آتا ہے، تو محنت بھی ہوتی ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد یہ رزق نصیب ہوتا ہے۔
فکلی وشربی، تو یہ کھجوریں کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو، وقری عینا، اور اپنے اس بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو کس طرح غیب سے اللہ تعالیٰ نے کتنی مدد کر ڈالی ہے۔ اب سنو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ پائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، لہذا آج کسی انسان سے بات نہ کر سکوں گی۔ لوگ تمہیں دیکھیں گے تم تو کنواری تھی، تم نے بچہ اٹھایا ہوا ہے یا بچہ جن دیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ تو انہیں کہنا بس میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا، میں نہیں بول سکتی۔ تو یہاں بہرحال بڑی حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عین اس حالت میں جب کہ عورت بچہ جنے اور نفاس کا اس کا خون بہہ رہا ہو، تو شاید کھجوروں کی اہمیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایسی عورت کے لیے بہترین یہ خوراک ہے۔ تو اس وجہ سے کھجور کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کچھ کھانے کو چیز ہی نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں، عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ اور بہترین سحری بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ تو کھجور بہرحال تھوڑی بہت کم از کم کھا لینی چاہیے، اور خوراک تو ہم کھاتے ہیں، یہ بھی ضرور کھانی چاہیے اگر اللہ نصیب کرے تو۔ فأتت به قومها، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں، تو وہ کہنے لگے مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے۔ بچے کو دیکھ کے ہم تو تم پر بہتان لگا سکتے ہیں کہ تم ان میرڈ تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو وہاں عبادت کرتی تھی، تم تو وہاں دین کو سیکھتی تھی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ کیا گل کھلا کے آئی ہو؟ یا تو وہ ہارون ان کا بھائی ہوگا یا پھر ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہوں گی۔ فاشارت الیہ، تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے؟ وہ بول پڑا قال انی عبداللہ، بچہ بول اٹھا، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ دیکھیے پہلا کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں ہے، یہیں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، تو اپنے الہ ہونے کی وہ نفی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کلام ہی ان کا یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس جملے میں ایسے عقیدت مندوں کے لیے بہت بڑی ڈانٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کے ساتھ ایک اور معبود ہے، 3 خدا ہیں۔ وجعلنی مبارکن، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس قوم کی یہ صفت تھی، یعنی بنو اسرائیل کی، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے تھے، خاص طور پر ماں کے ساتھ، اور یہ قوم عورت کو ویسے ہی کمزور خیال کرتی تھی۔ تو بہرحال بعض اوقات ماں کی حد سے بڑھی ہوئی شفقت اور اس کی مشقت بچے کو جرأت دلاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سستی کرے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ حکم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح جواب دینا اور بولنا، یہ دوسروں کے لیے بڑے اسباق تھے اس میں۔ والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جب میں مروں گا، اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ جب میں مروں گا تو یہ حقیقت ہے، کرسچن بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دیے گئے ہیں، اور جوز یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا ہے، جبکہ یہ مرنا جو ہے یہ طبی وفات ہے۔ یہاں پر جو فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، اور یہ مستقبل کا لفظ ہے، فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو حال میں تو وہ مر نہیں رہے، مستقبل کی بات ہے
کہ اس دن جب میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ وہی بات ہے جو جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ. یہی سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. دنیا اسی پہ جھگڑ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، قتل ہوئے، سولی پہ چڑھے یا فوت ہو گئے. اور ہمارے ہاں بھی دیکھیے وہ قادیانی نے کیا اعلان کر دیا کہ وہ فوت ہو گئے. یہ نہ قرآن کی بات ہے، نہ عیسائیوں کی بات ہے، نہ کرسچن کی بات ہے، نہ یہودیوں کی بات ہے. یہ ایک تیسرا خیال، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کو یہ شایان شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وہ ایسی باتوں سے پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اتنی تکلیف دی جائے، بچہ پیدا کروائے اور پھر کہے یہ میرا بیٹا ہے. وہ تو صرف کن کہہ کے سب کچھ. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن ہے. اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کیا کہ اللہ کا کلمہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور آپ انہیں بتائیں کہ اللہ ہی میرا رب اور میرا تمہارا پروردگار ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. جب میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو تم بھی کرو. میں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، نہ کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہوں. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو ان اصل باتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتوں کو بنا لیتے ہیں. ان کو کہا ہے فویل للذین کفروا، پس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کتنا خراب ہے، ان کو اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے الذین کفروا، تو جو تیسری تھاٹ بنا لے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو کیا یہ مسلمان ہوں گے؟ اسمع بہم وابصر، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آج بھی یہی حالت ہے. وانذرہم یوم الحسرہ، نیز انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جبکہ ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا. اور آج تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. جو کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے دین کو نہ سمجھنے کی یا اپنے خیالات کو درست نہ بنانے کی، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آئندہ ایک دن آئے گا جس پر یہ پچھتائیں گے. ندامت کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور انہیں ہمارے ہاں ہی لوٹ کر آنا ہے، جائیں گے کہیں نہیں. جو کچھ ہے چھوڑ دیں گے، ہم اس کے وارث بن جائیں گے. آج بادشاہ بنے پھرتے ہیں، زور کے بل پہ بہت کچھ کر رہے ہیں، منوا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ یہ چھوڑ دیں گے اور پھر آنا بھی مر کے انہوں نے میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں جانا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. بلا شبہ وہ راست باز صدیقاً نبیہ، وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے. صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سچ بولنے والا اور اس پر قائم رہنے والا ہو. ایک معنی علماء نے اس کا یہ بھی کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی تصدیق کرے اور انبیاء اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرے اور قیامت کی تصدیق کرے اور احکام کو بجا لائے اور ان پر عمل کرے تو وہ صدیق ہے اور نبی بھی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. کتنے ٹیسٹ تھے اس سے گزرے ہیں، لیکن کام وہی کیا جو اللہ جس سے خوش ہوتا تھا. اس قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں. اے میرے ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، لہذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا، چھوڑیے ان بتوں کو. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان اس بت شیطان کی عبادت نہ کیجیے، اس کی نہیں بلکہ آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. ابا جان یا ابتی انی اخاف، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، میرے ساتھی بنیے، مجھے تسلیم کر لیجئے. اب یہ بھی صدیقیت ہے کہ حق بات کو
نہ صرف قبول کیا اللہ تعالیٰ کی، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور باپ کو بھی سیدھی راہ دکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی، باپ نے جواب دیا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ یہ رد عمل تھا باپ کا۔ قال سلام علیک، ابراہیم نے جواب دیا ابا جان آپ پر سلام ہو۔ یہ سلام کوئی دعا نہیں ہے، یہ جیسے کسی کو خدا حافظ کہنا ہوتا، اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، یعنی میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پر مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی ان خداؤں کو بھی۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ بس یہ قربانی دے دی، یہ صدیقیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ حق بات تسلیم بھی کی، عمل بھی کیا، باپ کو سنایا یہ عمل ہے، اور ساتھ اس کو گائیڈ لائن بھی دے دی، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اس بارے بالکل نہیں گھبرائے، اور باپ نے جو دھمکی دی اس پہ بھی نہیں گھبرائے، یہ نہیں سوچا کہ باپ کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے، علیحدہ ہو گئے، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو یہ قربانی انہوں نے دی، تو ہم نے انعام کے طور پر وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد یعقوب بھی، ان سب کو ہم نے نبی بنایا تھا۔ اور یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس طرح وہ مہمان بن کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، والد کو چھوڑنے کے بعد علیحدہ ہوئے ہیں، تو اس موقع پر وہ مہمان آئے اور آ کے خوشخبری سنائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے سر بلند کیا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر ایسا کر دیا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر نہ کرتا ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، پھر اللہ کے نبی اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجئے، بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے انہی کو کوہ طور کی دائنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے انہیں قرب عطا کیا۔ یہ بہت بڑا قرب تھا جو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو قریب کیا اور ان سے راز کی گفتگو کی، ان سے ہم کلام ہوئے۔ نمازی نماز جب پڑھتا ہے نا تو اس کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام والا مقام تو نہیں ملتا، لیکن کم از کم راہ دکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے قرب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو عرش پر، مگر اس سب کچھ کے باوجود وہ بندوں کے ساتھ ہے۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان میں چڑھتی ہے، وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور بات بھی قابل غور ہے، سوچنے کی بات ہے کہ زمین پوری اس کائنات میں مختلف سیاروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ اللہ جو یہ کہتا ہو کہ ساتوں آسمان میں لپیٹ کے ایک نقطے کی طرح میں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لوں گا، تو ہم کہاں اس سے دور ہیں؟ وہ ہمارے قریب ہے، اسی تو وہ کہتا ہے ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اس کو چھوٹا نہ بنائے، وہ بہت بڑا ہے، ہاں اس کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا، یعنی دعا کی اللہ میرا بھائی ہارون اس کو نبی بنا، تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو نبی بنا کے یہ اعزاز بخشا۔ علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اتنی بڑی سفارش نہیں کی جو جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کی، نبوت کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل،
پھر اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بھی بیان کیجئے، وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے۔ رسول صاحب کتاب، صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو اس شریعت کو آ کے چلاتا ہے، ریوائیو کرتا ہے، اس کو وہ اصلاح کرتا ہے۔ لوگوں کے درمیان بگاڑ آ جائے تو وہ اسی دین کی تجدید کر دیتا ہے جو رسول چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ آپ جب یہ فرماتے ہیں نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قابل غور چیز ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں نا لا رسول بعدی، تو پھر امکان تھا کہ آپ کے بعد نبی کوئی آ سکتا تھا، لیکن جب آپ نے یہ فرمایا لا نبی بعدی، تو آپ نے جڑ ہی کاٹ دی کہ کیا رسول، کیا نبی بھی نہیں آ سکتا میرے بعد۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ گھر والوں کو نماز کا حکم، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ بھی ہمیں فرماتے ہیں مسلمانوں، بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک گھر کے سربراہ کے، تم بھی نبی کی اس سنت پر عمل کیا کرو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پہ، نماز چھوڑنے پر ذرا تھوڑا سا چپت بھی لگاؤ، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو ایک بڑی اہم بات اللہ کے رسول نے یہ فرمائی ہے کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر 2 بچوں کو ایک بستر پہ نہ لٹاؤ، اس کا بستر الگ کر دو، اس کا الگ کر دو۔ یہ تربیت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، پھر اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اولئک الذین، یہ وہ انبیاء ہیں لوگوں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ وہ آدم کی اولاد یا ان لوگوں کی اولاد سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے تھے، اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب انہیں اللہ تعالی کی رحمان کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ فخلف من بعدہم، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، وقت پہ نہ پڑھی، یا پڑھی تو بالکل بے دلی سے، سستی کے ساتھ۔ یا اضاعوا الصلاۃ میں یہ ہے کہ وہ طریقہ جو کہ انبیاء کی نماز کا تھا وہ انہوں نے نہیں اپنایا۔ واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، نمازیں چھوڑ بھی دیں، تارک نماز بھی ہو گئے۔ واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ غی، فسوف یلقون غیا، یہ کیا ہے؟ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بھی بہت بری ہے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، مگر ہم اپنی نمازوں کی بھی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کیا کریں، جانچ پڑتال کرتے رہا کریں، کیونکہ نماز ضائع ہو سکتی ہے، اور نماز ضائع ہو جائے تو دین مکمل کا مکمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز کو لیٹ پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ صحابہ خود جب اپنی نمازوں کو دیکھتے تھے یا لوگوں کی نمازوں کو دیکھتے تھے کہ کبھی آگے پیچھے ہو گئی اور ضائع ہو گئی ہے تو روتے تھے۔ پھر نماز جو نہیں پڑھتے ان کی موت کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ یاد رکھیں والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ اس وقت الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جانا ٹھہر جائے گا۔ تو تمہاری حالت اگر ایسی ہوئی کہ فلا صدق ولا صلی، نہ تو تصدیق کی مرنے والے نے، اذان ہو رہی تھی اس کا نہ جواب دیا، اور نہ اس کی تصدیق کی کہ واقعی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا مطلب واقعی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نہ اس کی تصدیق کی، نہ لبیک کہا، نہ اذان کا جواب دیا، نہ اذان کے جواب کے طور پر وضو کیا اور نہ مسجد میں آیا، ولا صلی، اور نہ نماز ادا کی، تو یہ موت کا منظر بھی اللہ نے بتا دیا۔ نماز سے غافل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں سزا بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، اور خواب نبی کا وہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس خواب میں صحابہ کو بتایا کہ وہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اس کا میں نے ذکر کیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا وہ قرآن کا حافظ تھا،
مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہ ہوگی. جنات عدن، وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں کسی نے نہیں دیکھا، بلا شبہ اس کا وعدہ پیش آ کے رہے گا. یہ بالغیب، غیبی چیز ہے جنت. لا يسمعون فيها لغوا، اتنا خوبصورت ماحول کہ اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اور وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے صرف اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا. باقی اللہ کے رسول آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل آپ ذرا جلدی جلدی آیا کرتے تھے، آج کل ذرا تھوڑا سا لیٹ ہی آتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں. تو وہ جواب لائے یہ آیت، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کے نبی ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے. سبحان اللہ. دیکھیے کیا نبی کی خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بتا دیا، کنٹرول بتایا، قدرت بتائی. بہت بڑا فرشتہ جبریل بھی آپ کی خواہش کے تابع نہیں ہے، ہمارے حکم کے تابع ہے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا بھی نہیں ہے. رب السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، لہذا اسی کی بندگی کیجیے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے. کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں جو کہے میں بھی رب السماوات والارض ہوں، میں بھی اللہ ہوں؟ تو بہرحال عبادت جو ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں کہا نا وصبر، کہ عبادت پہ ڈٹ جائیے. تو عبادت پہ ڈٹنا، صبر کرنا اور مجاہدے کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور وہ سب انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، اسی نفس کو بار بار ایکسرسائز کراتا ہے. وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لایا جاؤں گا؟ یہ سوال کرتا ہے عام طور پر. مراد یہ کہ نہیں زندہ ہونا، بس ختم. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، اور یہی انسان کیا یاد نہیں کر رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. واقعی ہے کہ زندہ اٹھائیں گے. فَوَرَبِّكَ، آپ کے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر کے لائیں گے، کیونکہ وہی ان کو گمراہ کرتے ہیں اور وہی ان کے دماغوں میں اس طرح کے سوالات کھڑے کرتے ہیں. پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے. عتی کا مطلب اللہ پر جسارت کرنے میں جو سب سے بڑا سخت انسان ہو اس کو کہتے ہیں عتی. ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ، اور انسانوں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے بھی جہنم کے اوپر کا جو پل ہے وہاں سے گزرنا ہے. یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے. یہ پل صراط ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بڑی ہولناکی بھی ہے. تو بہرحال نبی جو ہیں وہ بھی اس موقع پر کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا. آپ فرماتے ہیں یہ پل جو ہے کیا ہے؟ ادق من الشعرۃ، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. واحد من السیف، اور تلوار سے بھی زیادہ کاٹ دار ہے. پھر اس کے دونوں طرف لوہے کی آنکڑے لگے ہوئے ہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں. وہ جس آدمی کے بارے میں بھی حکم ہوگا کنڈی کہ تم اس کو پکڑ لو تو وہ پکڑ لیں گے. کچھ زخمی ہو جائیں گے مگر بچ جائیں گے، جیسے آدھا پکڑیں گے تھوڑا سا نچوڑیں گے بس زخمی ہوں گے، اور بعض اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. کیا کیا منزلیں ہیں ہماری انسان کی، مگر ہم تو دنیا کو ہی آخری منزل سمجھ بیٹھے ہیں. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے.
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے، حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں تباہ کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھی۔ یعنی صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ ہماری محفل بھی دیکھیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا کچھ دور چل رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس کون ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، غریب مسکین لوگ بھوکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سی ایسی قوموں کو ہم نے تباہ کیا ہے جو ان سے زیادہ ظاہری شان و شوکت رکھتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لباس، اچھا رہن سہن، یہ کوئی اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہاں دیکھتا ہے دل کے اندر کہ بندہ اندر سے کیسا ہے۔ قل من کان فی الضلالۃ، اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یہ عذاب الہی ہو یا قیامت۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ آج دنیا میں تو یہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں نا، سنانے والے تو سناتے ہیں نا مسلمانوں کو ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے، اور بھائی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے اور کچھ نہیں، مگر جو آخر میں وعدہ ہے وہ تو سوچنا چاہیے نا بندے کو۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ تو علم میں محنت و کوشش کرنے والے کو مزید علم حاصل کرنا چاہیے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا۔ وہاں پر بھی اطلع الغیب، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ وَنَرِثُهُ، اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد، ان کے وارث تو ہم ہوں گے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ تو اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا، یعنی سب کچھ ہم چھین لیں گے، اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، پھر ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، اپنی طرف سے بنا رکھے سہارے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو غیر اللہ سے کیا امیدیں رکھنی ہے بھائی، یہ تو نامرادی ہے، کوئی مراد پوری نہیں ہوتی وہاں۔ الم تری انا ارسلنا الشیاطین، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت حق کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں۔ یہ شیطان ہیں جو کفار اور منافقین کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، سو آپ ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو۔ وہ انبیاء ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور اسی طرح فرشتے اور مقرب لوگ وہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو اتنی بری بات تم گھڑ لائے ہو۔ تکاد السماوات، جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑیں۔ ہر مخلوق کو شرک کا ڈر ہے مگر انسان کو نہیں ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اس پر یہ سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے، کوئی شے اپنے وجود پر قائم نہیں رہ سکتی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے شایان نشان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔
ان کل من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔ رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنہ تنہا حاضر ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ مومنوں کی آپس میں محبت یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوتا ہے، اسی طرف تو اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی بھی یہی ہے کہ لوگوں کا آپس میں محبت کا ہونا۔ موت سے پہلے نیک عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اللہ کے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں، اور آپ ان کو عربی میں ہی سمجھا رہے ہیں، اور عرب لوگ ہی ہیں، تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور کج بحثی کرنے والوں کو ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں؟ یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو آج سنائی دیتی ہے؟ ختم ہو گئے تو یہ کیا ہے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہے سورۃ طٰہٰ۔ طٰہٰ یہ بھی الگ الگ، طا الگ ہے، ہا الگ ہے، یہ حروف ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور یہ تو پبلک کو آسانی دینے کے لیے اور آپ کو اپنا مقرب بنانے کے لیے اور آپ کو ایک نمونہ بنانے کے لیے، رول ماڈل بنانے کے لیے یہ قرآن دیا ہے۔ اور یہ اس لیے دیا الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا مالک وہی ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں، جس نام سے بھی پکاریں وہ نام واقعی اسی کو زیب دیتے ہیں۔ بڑے خوبصورت نام ہیں، وہ نام ایسے ہیں جو پورا اختیار رکھتے ہیں مانوی اعتبار سے بھی، وہ ہستی ان ناموں کے مانوی اعتبار سے بھی پورا اختیار رکھتی ہے، اتھارٹی ہے اس کے پاس۔ لوگ نام رکھتے ہیں مگر ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے۔ مدین سے چل کے مصر آ رہے تھے بیوی کو لے کے، تو راستے میں رات آئی، سخت سردی ہوئی، دور آگ نظر آئی، تو اہلیہ سے کہا یہاں ٹھہریے، میں آگ دیکھ رہا ہوں، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا ہی پتہ چل جائے، میں وہاں سے پوچھ لوں گا کہ ہم نے ادھر جانا ہے تو وہ بتا دیں گے۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو نودی یا موسیٰ، تو انہیں آواز آئی اے موسیٰ، میں بولنے والا تمہارا پروردگار ہوں، اس وقت تم طوا کی مقدس میدان میں ہو، لہذا جوتے اتار لو۔ یہ ہے مقدس جگہ ہو جو عبادت کی ہو، ہمیں بھی یہی دیا گیا ہے تصور کہ وہاں جوتے اندر نہ لائیں، یہ یعنی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ وہاں اخترتک، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ دیکھیے آگ لینے گئے تھے، نبوت مل گئی، لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنیے۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی ایسی نماز پڑھو جس میں میرا ذکر ہو، یہ مطلب ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ لہذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے،
اے موسیٰ علیہ السلام وہ آپ کو قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ مستقبل میں فرعون یہ سب لوگ ان سے جب آپ ملیں گے تو الرٹ رہیے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی لاٹھی پر اللہ تعالیٰ نے چاہا ذرا غور کر لیں اور اسی لاٹھی کے ذریعے وہ عظیم کام دکھائیں جو اللہ تعالیٰ بھی کرنے والا تھا، کہ اسے سانپ میں تبدیل کرنے والا تھا۔ غور سے دیکھ لیں کہ یہی لاٹھی ہے، کوئی شے اور نہیں ہے، تاکہ بعد میں کوئی شک نہ ہو ان کو۔ قال ہی عصایا، موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں جب کھڑا کھڑا تھک جاتا ہوں، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اگر درخت اونچا ہو۔ علاوہ ازیں میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے ذرا زمین پر ڈالیے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر پھینکا تو یکدم وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قال خذھا ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے پکڑ لیجئے اور مت ڈریے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ دیکھا اس کو، کیا ہے یہ تو سانپ بن گیا ہے، گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، میرے حضور نبی گھبرایا نہیں کرتے، آپ اسے پکڑیے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر ہی لے آئیں گے۔ انہوں نے پکڑا تو واقعی لاٹھی بن گئی۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیے۔ اب یہاں نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کا، دائیں ہاتھ ہے؟ ہاں دیکھ لیجئے دائیں ہاتھ ہے نا، یہاں نہیں کہا کیونکہ پہلی چیز دیکھ چکے تھے، اب اس کے بعد تسلی تھی۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیے، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ نبوت کی نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب یوں کیجئے، اذهب إلى فرعون، اب تم فرعون کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، جس سے گھبرا کے نکلے تھے۔ واپسی پر نبوت کی ذمہ داری ملتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیے فرعون کے پاس۔ یہ تسلی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے تو میرے لیے تو کوئی مشقت یا مشکل نہیں ہونی چاہیے، میں نے تو صرف پہنچانا ہے، لوگوں کو پڑھ کے سنانا ہے۔ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اس فرعون کے پاس جائیے جس کے گھر آپ پلے بڑے ہیں اور جس کی قوم کا ایک فرد آپ نے قتل کیا ہے اور جو آپ کی تلاش میں تھا اور آپ وہاں سے فرار ہو کے چلے گئے تھے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ شرح صدر کی دعا مانگی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں تو حق کے لیے میرا دل وسیع کر دے، یہاں تک کہ اس سب کو یقین آ جائے کہ کوئی شخص بھی اللہ کے حکم کے بغیر ان کو نقصان دینے پر قادر نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی۔ اور جب یہ یقین آ جائے، شرح صدر ہو جائے، تو فرعون کا دبدبا ہو یا اس کے لشکروں کی کثرت تعداد ہو، پھر اس کا خوف جاتا رہتا ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے۔ لکنت کی گرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید بچپن میں انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ یہ بات غلط ہے، یہ پیدائشی تھی، ورنہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انگارے کو اٹھانا، وہ انگارے کو بندہ ہاتھ سے اٹھائے وہیں جل جائے گا، جا کے وہ منہ میں لے جائے، کوئی ٹافی تھوڑی ہے۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دیجئے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں اور خوب آپ کا چرچا کریں، اور بلا شبہ آپ ہمیں ہر آن دیکھ رہے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے، اور ہاں ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا، وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف تیز اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی
کہ تم اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر اے موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ یہ سب واقعات ہیں۔ اس تمشی اختک، وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہاری بہن ساحل سمندر کے کنارے کنارے تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تمہارے پنگوڑے کو دیکھ رہی تھی، اور جب فرعون نے وہ صندوق اٹھا لیا تو یہی بہن تمہاری وہاں جو کام کرتی تھی، ماشطہ تھی، ماشطہ ملکہ کے بالوں کی کنگھی کرتی تھی، تو وہ گھر پہنچی تو انہیں کہنے لگی کیا میں آپ کو ایسے شخص کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ ہو۔ پھر تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک رہے، یعنی وقت پر یہاں آ گئے، ٹائم جو فکس تھا اس کے مطابق تم یہاں پہنچے، ہم نے نبوت کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دیا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے، اپنے دین کا کام لینا ہے۔ اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، مجھے یاد رکھنا ہے۔ ہاں، فرعون کے ہاں دونوں جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ سختی سے نہیں کرنا، کتنی بڑی بات ہے، نبی کو یہ تاکید کی جا رہی ہے۔ قال ربنا، دونوں نے عرض کیا پروردگار ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے، ہمیں پکڑ نہ لے، مروائے نہ یا قتل نہ کروا دے۔ ظالم حکمران سے ڈر کے وقت کی یہ دعا ہے۔ قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اکیلا نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ لہذا تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا ہم تیرے رب کے رسول ہیں بھیجے ہوئے، لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے، تم نے ان کو غلام بنا رکھا ہے، آزاد کرو ان کو، میں بنو اسرائیلی ہوں، میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں، اور انہیں تکلیف نہ دے، یعنی غلامی کے ذریعے ان سے جو کام لے رہے ہو، مشقت ان پہ تم نے لادی ہوئی ہے، روزانہ ماریں پٹتی ہیں تمہاری طرف سے، ظلم ہوتا ہے، چھوڑ دو، ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، وہی بچے گا۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، بات چیت شروع ہوئی تو اس نے پہلا سوال یہ کیا فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارا پروردگار ہے کون؟ موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا پروردگار ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق بخشی، خلقہ ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کی۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، بات نہیں سمجھتا، مگر اس کی رہنمائی اللہ یوں کرتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے تو رو، اور رونے کے بعد ماں جب تمہیں اپنے سینے سے لگاتی ہے تو دودھ کو منہ میں لے کے سک کرو تب دودھ ملے گا، یہ ہے ہدا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بتاتے جا رہے ہیں، اور جتنا بڑھا رہے ہیں اتنا ہی فرعون زیرو ہوتا جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو رب بنوا رہا ہے۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، اس طریقہ کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ غرض وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھلائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات اس نے نبی کی تسلیم نہ کی۔ اور کہا تو کیا کہا؟
موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے لیے ایک وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو، ڈیٹ فکس، جگہ فکس، وقت بھی فکس۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ عہد کا دن ہے، سال میں ایک دن آتا ہے نا جب ہم بہت بڑا فنکشن جشن مناتے ہیں اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں، وقت بھی مقرر ہو گیا اور پھر دن بھی مقرر ہو گیا اور جگہ بھی۔ فتولا فرعون، چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم پر افسوس، اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا۔ جادوگروں کو نصیحت کی، میرا مقابلہ کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا۔ فتنازعوا امرهم، پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے، اب کیا کریں بھائی؟ قالوا ان هذان لساحران، آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں۔ یہ مثالی طریقے زندگی کیا ہے؟ ایک کلچر ہے جس کے لیے قومیں اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کرتی ہیں، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب انسانوں کو برابر کر دیا جائے، ملت ابراہیمی اختیار کر لے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلہ میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا۔ آج کا دن ہی ایسا ہے جیتنے کا، اور ہم میں کوئی بھی جیتے گا نا وہی غالب ہو جائے گا، لہذا موسیٰ کو شکست دینی ہے، جیتنا ہم نے ہے، خدا نہ خواستہ وہ جیت گئے تو ہماری بڑی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ قالوا یا موسیٰ، اب میدان میں جمع ہو گئے، اتر گیا کھاڑے میں۔ پھر وہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ تم پہلے ڈالتے ہو اپنا جادو یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں۔ یہ یخیل الیہ کے الفاظ ہیں، یعنی خیال یوں آتا تھا لوگوں کے ذہن میں، اور کچھ نہیں ہوتا جادو، بس یہی کچھ ہوتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر سے گئے۔ قلنا، ہم نے وحی کے ذریعے اسے کہا ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دیجئے۔ جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ، یہ آپ کی لاٹھی سب کچھ اس کو ہڑپ کر جائے گا۔ انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے، اور جادوگر جہاں بھی حقیقت کے مقابلے میں آئے کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جادوگر کی جتنی بھی جادو کی قسمیں ہیں ان تمام کی نفی کر دی ہے، جب کہا ہے حیث اتا، یعنی جادوگر اپنے جادو کو کہیں سے بھی لے آئے، کسی قسم کے جادو کو بھی لے آئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جادو کا عمل تو ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تو اس سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگائے رکھے، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ پر ہی توکل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام جو اذکار کیا کرتے تھے، وظائف آپ کے تھے، بندہ وہی پڑھتا رہے اور اس سے اپنی ذات کو تحفظ دے دے۔ پھر جادوگروں کے شر سے بھی وہ دعائیں ہیں، وہ بھی انسان پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں آخری زمانے میں جادو خوب پھیل جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حسد لوگوں میں زیادہ ہو جائے گا، اور جو ہے آج فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ وہ ہم نے تو جادو کیا تھا، ہماری جادو کی کوئی شائی باقی نہیں رہی۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام آئے میدان میں، انہوں نے تو جادوگروں والی کوئی حرکت ہی نہیں کی، اس کی الف بے نہیں جانتے، انہوں نے تو بس اللہ کا نام لیا اور بس لکڑی پھینکی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا بنی اور سب کچھ نکل گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، وہ لاٹھی بن گئی۔ انہوں نے کہا واقعی بھائی یہ ہمارے جادو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اللہ کی حمایت ہے، جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک کہتا ہے۔
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ حالت دیکھی، شکست تھی، ذلت ہوئی فرعون کی، اس کے سارے لاؤ لشکر کی، اور ذلت تو شکست میں تھی نا، اس سے بڑھ کر شکست یہ ہوئی کہ وہ جو جادوگر لائے گئے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور اناؤنس کر دیا سب کے سامنے فرعون نہیں، اس کے رب کو ہم مانتے ہیں۔ قال، فرعون کی سبکی ہوئی تو بول اٹھا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو۔ بے وقوف آدمی تھا وہ، ایمان کی حقیقت کو جو نہ جانے وہ تو یہی کہے گا نا، یعنی کہ مان لانے کے لیے اسے اجازت کی ضرورت تھی، اور بھئی یہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم آپس میں ملے ہوئے تھے، جیسے آج کل کہتے ہیں نا نورا کشتی۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں، یعنی میں یا موسیٰ، ان میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ قالو، جادوگر کہنے لگے، یہ بڑی جرت ہے ان کی، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ان پر ہم اب تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے نا۔ دیکھیے مومن دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انا آمنا بربنا، بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا وہ بھی واقعی کفر تھا، ہماری وہ غلطی بھی معاف کر دے، اور اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والی ہستی ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر، یعنی اس طرح کا کفر، اس کے خیالات ایسے ہوں اور اسی حالت میں وہ فوت ہو کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا، اس کے لیے تو جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن بن کر اللہ کے پاس آئے گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، جنات عدن، اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا، جو مجرم نہیں بنا۔ تو ہم تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، بہرحال ان کو قتل کر دیا اس نے، لیکن جان دے دی، پرواہ نہیں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میدان میں آئے تھے تو کافر تھے، اور شام سے پہلے ان کو قتل کر دیا گیا تو جنت میں تھے۔ یہ ہے قسمت، کتنا آسان سودا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ اب بچے تو یہی تھے موسیٰ علیہ السلام یا پھر بنو اسرائیلی، اب بنو اسرائیلیوں پر اس نے ظلم شروع کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ظلم سے بچنے کے لیے بستی چھوڑ دیں، اور بندوں کو کہیں، پہلے ان کو آرگنائز کر لیا تھا اور پھر ان کو حکم دیا کہ بس جو ہی میری بات تم تک پہنچے، سب نے راتوں کو چپکے سے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور اس پگڈنڈی پہ آنا ہے، یہی سڑک ہے جو سیدھے ہم چلتے جائیں گے۔ پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تو راتوں رات نکل بھی گئے، سمندر کے پاس پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، تو اللہ نے وہیں وحی کی کہ تم اپنی لاٹھی مارو اور خشک راستہ بن جائے گا، کراس کر جاؤ، تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے آیا، تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا۔ وہ تو نکل گئے، یہ بیچ میں آئے، پانی مل گیا، سب یہ مطلب ہے، غرق ہو گئے۔ وَأَضَلَّ قَوْمُهُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، سیدھی راہ نہ دکھا سکا۔ لیڈر ایسا ہو تو پھر پوری قوم گمراہ ہوتی ہے، لیڈرشپ اچھی ہو تو قوم کو صحیح راہ مل جاتی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، فرعون سے، جو نسل در نسل ان کی بادشاہت تم پر ظلم کرتی چلی آ رہی تھی، اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وہاں بلایا، انہوں نے کہا اللہ قوم کو راہ دکھانی ہے، کوئی کتاب دے، تو کتاب ملی، اور اپنے ساتھ 70 بندے لے کے آئے، چنے ہوئے بندے، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی، اور تم پر من و سلوہ اتارا،
اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہو اس کی نافرمانی میں انسان اگر خرچ کر ڈالے تو یہ سرکشی ہے اور اللہ کے غضب کو لینا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں، معاف کر دوں گا چھوٹی موٹی غلطیاں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اب یہ وہ واقعہ ہے کتاب لینے کے لیے جب وہاں پہنچے تو اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ 70 آدمی ساتھ تھے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا، خود تیزی سے آگے پہنچ گئے۔ اللہ نے پوچھا کیا مسئلہ؟ قال هم اولئک علی اثری، موسیٰ نے عرض کی وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو نیکی کے کام میں جلدی کرنا یہ سبق ہے۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ بہرحال یہ سب کتاب مل گئی، تختیاں مل گئیں، وہ تختیاں اٹھائے اپنی قوم کے پاس جب پہنچے تو حالت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام رنج کے مارے غصہ سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا یہ کتاب کا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا، یعنی 30 دن 40 دن جو میں رہا ہوں؟ یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟ کیا کیا تم نے؟ شرک کر ڈالا ہے، بچڑے کو خدا بنا دیا ہے، اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ قالو، وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے۔ یعنی قبطی قوم کون تھی؟ یہ فرعونی، ان کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا اپنا، پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ فقالو، تو نہیں ہم نے دیکھتے ہی اس کو کہا ھذا الہکم، او بھائی یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ۔ فنسیا، موسیٰ تو بھول گیا جو طور پر چلا گیا، خدا تو یہاں بیٹھا ہے۔ افلا یرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نہ تو وہ بچڑا، نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ شرک کرتے وقت اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اس سے پیشتر ہارون انہیں یہ سمجھا چکے تھے کہ اس بچڑے کی جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار رحمان ہی ہے، لہذا میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو، مت پوجا کرو اس کی۔ قالو، وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ ہارون کا خوف نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب وہ آئیں گے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ قال یا ہارون، جب موسیٰ واپس آئے اور دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو ہارون سے کہا ہارون، جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے تمہیں کس بات نے روکے رکھا؟ اللہ تتبعانی، کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ غصے میں آ کے بھائی کو یہ کچھ سنایا اور انہیں پکڑ لیا یہاں سے۔ قال یا ابن امہ، ہارون نے جواب دیا اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر کہیں یہ نہ کہو کہ تم نے بنو اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ ماں کا ذکر کیا، ماں جائے بھائی، تاکہ دل نرم ہو جائے، کم سکے بھائی ہیں آپس میں نہ لڑیں۔ بڑا بلیغ انداز ہے، غصے میں کوئی بندہ مبتلا ہو تو اس کو نرمی سے جواب دینا چاہیے، جیسے ہارون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ بات سمجھ گئے؟ قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا تم نے بچڑا بنایا اور لا کے کہتے ہو کہ یہ تمہارا الہ ہے؟ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا۔ کوئی آیا ہوگا تو اس کا کوئی جانور ہوگا، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ جا رہا ہے تو اس کے جانور کی جو
نقش قدم پر جو مٹی جمی تھی اس کو اٹھائی اور اس میں ڈال دی۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کی بات کرنا کہ میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، میں نے تو بس یہ کیا، اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی یہ مٹی کو بڑی مبارک ہے، بس سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سمجھایا تھا، ورنہ کوئی وحی تو نہیں ہوتی، کوئی الہام بھی نہیں ہوتا، کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے پاس۔ موسیٰ نے کہا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، فاذهب، جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے مت چھو۔ کوئی قریب آئے گا تمہارے، تم پہلے الرٹ ہو کے کہو گے پرے رہو، بات کرو، مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ نہ لگانا۔ اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا۔ یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے اوپر لگا دیا ہے، اور جب تک تم زندہ ہو یہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ اور اپنے معبود کی طرف اب دیکھو جس کی تو پوجا کر رہا تھا اور لوگوں کو ورغلایا تھا تم نے، جس کے آگے تو معتکف رہتا تھا کہ ہم کیسے اسے جلا ڈالتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے سمندر میں بکھیر دیتے ہیں۔ دوبارہ نافرمانی اس نے کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے قطع تعلق ہی کر لی کہ یہ بدعتی، کافر، نافرمان اور لوگوں کے درمیان برے عقائد کو رواج دینے والا، اس سے تعلق قائم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ اس سے گھل مل کے رہا جا سکتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے، ہم پڑھ چکے ہیں 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں، کعب بن مالک اور 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا ان سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ سزا نہیں تھی جو اس سامری کو ملی ہے، ویسی قطع تعلقی بنیاد جو بنی ہے نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیچھے کیوں رہے تھے۔ انما الہکم اللہ، تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء، اے نبی اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اکیلا ہی شاید اس دنیا میں ہوں جس کے اوپر اتنے بوجھ ڈالے گئے ہیں، یا اس کو اتنی بڑی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یا اس کی اتنی بڑی مخالفت ہو رہی تو اب کیا کرے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے تو آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور آپ کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کا دل بڑا کرنے کے لیے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر عطا کیا ہے۔ یہ قرآن، من اعرض عنہ فإنہ يحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ خالدین فیہ، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، یعنی یہ وزر جو ہے گناہ کا بوجھ اتنا لدا ہوا ہوگا کبھی اس سے وہ بوجھ اترے گا نہیں۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ دہشت کے مارے نیل گوں ہو رہے ہوں گے، آنکھیں ان کی نیلی ہو رہی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپ کے کہیں گے کہ ہم دنیا سے کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ بس دنیا کی حقیقت یہ ہوگی، آخرت میں یوں پتہ چلے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا۔ آپ ان سے کہیے میرا پروردگار انہیں بھک سے اڑا دے گا، دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے بولیں گے، کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا، یعنی وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور کوئی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا ادھر آؤ، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ نہ سن سکے گا، پن ڈراپ سائلنٹ ہوگی۔ اتنا خوف ہوگا لوگوں پر۔ یومئذ، اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ یہ شرط ہے، ایسے نہیں لوگ آ کے پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ کو، اس کو معاف کر، اس کو معاف کر، کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ جس کو اجازت دے، اور پھر اللہ اس کی بات سنے گا جس کی بات سننا اللہ پسند کرے گا۔ کسی گناہ گار کی یا کسی کافر کی یا خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت مخالف جو دین کا مخالف ہو، اس کے بارے میں کوئی سفارش کرے اللہ سنے گا ہی نہیں۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سب چہرے اس زندہ و پائندہ ہستی کے آگے جھک جائیں گے، بادشاہ، امیر، غریب، نبی، ولی، سب ڈر کی وجہ سے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا اس دن ڈر نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید کی بیان کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، ڈراوے دیے ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا کریں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس اللہ بادشاہ حقیقی ہی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، آپ سنا کیجیے، اور پڑھوانا ہمارا کام ہے، اور دعا کیا کیجیے رب زدنی علما، میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن کے فہم کا علم مانگتا رہے انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اور دیکھیں نا، جس نے آدم علیہ السلام کو بہت بڑی تعلیم دی، ابراہیم علیہ السلام کو بہت کچھ سکھایا، وہ ہمیں بھی سکھا سکتا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے اس میں ایسا عزم نہ پایا، یعنی پختگی نہ پائی کہ جو ہم حکم دیں اس پہ وہ ڈٹ جائیں، بھول گئے تھے۔ بھولنا بھی ایک ناپختگی ہوتی ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا، ناپختگی ضرور ہوتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا، لہذا ہم نے آدم سے کہا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ جنت سے نکل گئے تو مصیبت ہوگی۔ یہ آدم کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، پھر بعد میں جنت میں میاں بیوی کو داخل کیا، اور اس وقت یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے الرٹ رہنا۔ اور دوسری بات یہ کہ جنت میں جا رہے ہو، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہوگی، نہ ننگے رہو گے، اور نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ فوسوس الیہ الشیطان، پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم، میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ بس بھول گئے اس موقع پر۔ شیطان کی بات ذرا بڑی اچھے الفاظ میں، بڑے قسمیں اٹھا کے، ہم درد بن کے اس نے ان کو قائل کر لیا، بھول گئے، اللہ کی بات بھول گئے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے۔ یہ شرم ہے، حیا ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو جو ہی دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے فوراً پہلے اس کو ڈھانپتا ہے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، لہذا وہ بھٹک گئے۔ ثم اجتباہ، پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا۔ شیطان نے تو غلطی کی مگر اس نے معافی نہیں مانگی، یہ پچھتائے، رب کے حضور معافی مانگی۔ فتاب علیہ، ان کی توبہ اللہ نے قبول کی، وہدا، اور ہدایت بخش دی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا، تم انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اس جنت میں واپس آ سکے گا، وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ معیشت کا مطلب کیا؟ اکانومی گھٹنے لگتی ہے۔ قال ربی، تو اندھا اٹھے گا تو کہے گا میرا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہے، اندھا کر کے اٹھایا ہے، آگے جب ڈالیں گے نا بس۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان لائے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے۔
کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں مکی لوگ، مشرکین مکہ یا مکہ کے ارد گرد رہنے والے مختلف قبائل کے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اللہ کے رسول، اگر آپ کے پروردگار کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو جس طرح ان کی حرکتیں ہیں، مخالفت ہیں، تو ان پر تو فوری عذاب آنا لازمی تھا۔ فَاصْبِرْ، لہذا جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کو حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں پر بھی اسی طرح امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے۔ اور ہاں، آپ ان چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں۔ ہم تو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اور آپ کے پروردگار کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ آخرت کی نعمت کی طرف توجہ کیجیے، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ نماز کا دین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاة فلا دین لہ، جس نے نماز ترک کر دی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ نے اپنے حقوق کے بارے میں جب سوال کرنا ہے تو وہ نماز کا ہوگا۔ نماز کی حفاظت کرنے والے کو اللہ کا فضل مل جاتا ہے دنیا میں۔ قحط کے وقت بھی نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ہمارے اسلاف جو تھے وہ فاقے میں بھی جب رہتے تھے تو نفل نمازیں خوب پڑھتے تھے، پھر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں مگر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ وقالو، کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ بھائی قرآن بہت بڑی نشانی ہے، کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے، یعنی قرآن اترنے سے پہلے، رسول کو بھیجنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ، آپ ان سے کہیے ہر ایک اپنے اپنے انجام کار کا منتظر ہے، لہذا تم بھی منتظر انتظار کرو، یعنی تم اپنے انجام کو دیکھ رہے ہو کب اللہ کا عذاب آتا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کب اللہ تعالیٰ میری بات تمہارے سینوں میں اتار کے تمہیں مسلمان کرتا ہے۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔